بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی سب کو. پہلے میں آپ سب لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں لیٹ آنے پہ. اور آپ لوگوں کو سب کو کراچی کی ٹریفک کا تو پتہ ہی ہوگا. اچھا, خوشی اگر آپ انتظار کریں گے نا کہ خوشی ملے گی تو کافی لیٹ ہو جائیں گے. خوشی ڈھونڈنی پڑتی ہے. تو آج میں نے خوشی ڈھونڈی ہے, اور وہ خوشی کیا ہے کہ آج میں اپنے کراچی کے دوستوں کے ساتھ اس شہر کے, میں پورا پاکستان بہت ٹریول کیا ہے میں نے. کراچی کے لوگ جتنے پروفیشنل, بہت کم جھوٹ بولنے والے, مطلب مس کمٹمنٹ کرنے والے بہت کم ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ انسان کو نہیں دیکھتے کہ اوپر سے نیچے کیا پہنا ہوا ہے. تو مجھے کراچی شہر, آئی ایم ویری بلیسڈ کہ کراچی شہر نے میری پرورش کی. الحمدللہ الحمدللہ. والد صاحب جس طرح عبداللہ بتا رہے ہیں کہ 69 میں کراچی آئے, اینڈ دین ہمارے والد صاحب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان تھا کہ وہاں سے ہمیں نکال کے کراچی جیسے شہر میں ہم 82 میں یہاں پہ شفٹ ہوئے. ویسے میں نے اپنی عمر بار بار بتائی ہوئی ہے کہ میں 1977 کی پیدائش ہوئی. اچھا, تو ہم اس حساب سے حساب لگا لیں, کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے رہے بڑے عرصے تک, جب ہم بڑے ہوتے رہے کہ بھئی 16-17 سال میں ہم نے ریکارڈ بنائے. وہ ہم کتاب جب تک نہیں آئی ہمیں پتہ نہیں لگا کہ اس کی وہ اتھارٹیز نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی. دیکھو عبداللہ, عمر جو ہے نا وہ ایک نمبر ہے. اگر آپ یہ سمجھو گے کہ آپ کی عمر ہو گئی تو پھر واقعی ہو گئی, عمر نہیں ہوئی. اچھا, آپ لٹرلی 90s میں کراچی میں جو بھی لڑکے بڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ, ہر لڑکے نے شاہد آفریدی کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہوتی تھی. ساروں نے تقریباً, بیکاز کراچی کا دل اتنا بڑا ہے اور یہ اپنے سپر سٹارز کو اتنے کھلے دل کے ساتھ اون کرتا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی ایسوسیٹڈ ود دیم. یو بینگ اے پختون لیونگ ان ہائیلی کانسنٹریٹڈ ایریاز جہاں پہ اردو اسپیکنگ فیملیز زیادہ رہتی ہیں, بچپن میں کسی طرح کی تفریق کا سامنا رہا یا پتہ ہی نہیں لگا اور سب کے درمیان مل جل کر بڑے ہو گئے. اچھا, میں جب کراچی شفٹ ہوئے تو ہم فیڈرل بے ایریا بلاک 5, دین بلاک 10, بلاک 11, اینڈ دین 92 میں پھر ہم گلشن شفٹ ہوئے تھے. اچھا, وہاں پہ کیونکہ 90 بھی وہیں تھا پورا ایریا, تو وہاں پہ عزیز آباد ہم نے وہاں پہ اتنی زبردست لائف گزاری ہے. کوئی سندھی پٹھان یا مہاجر والا کانسیپٹ نہیں تھا. جتنے اردو اسپیکنگ لوگ تھے, ہم کچھ آدھ پٹھان فیملی تھے اور باقی اردو اسپیکنگ لوگ تھے. میں کیا بتا سکتا ہوں, بلکہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہماری اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں پڑھے لکھے, ادب اخلاقیات ختم ان کے اوپر, مطلب اتنے ویل پالش, اتنا ادب. اب میں آنیسٹلی وہ لوگ بہت کم رہ گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کی ترقی میں ان اردو اسپیکنگ لوگوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. وہ ٹائم کیسے گزرا جب شہر میں حالات ایک دم ناسازگار ہو جایا کرتے تھے, اور فسادات بھی ہوتے تھے اور لسانی فسادات بھی ہوتے تھے. کبھی کسی دوست یار نے مشورہ دیا کہ مے بی یو شوڈ کنسیڈر شفٹنگ ٹو انادر سٹی, کہیں اور چلا جائے. حالات تھے, لیکن ہم جس ایریا میں رہتے تھے وہاں کے اگر MQM کے کوئی کونسلر ہیں وہاں پہ, تو وہ آتے تھے والد صاحب کے پاس, والدہ کے پاس دعاؤں کے لیے آتے تھے. ہمارا وہ والا حساب کتاب تھا. تو بہت ہی خوبصورت وقت گزرا ہے. مشکلات آتی ہیں, لیکن جب آپ ٹھیک ہو, آپ کے معاملات ٹھیک ہوں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو بنتا ہے. اچھا, گھر میں آپ کے خود ایک کرکٹ ٹیم تھی ماشاءاللہ, ان کے 6 بھائی ہیں اور 5 بہنیں. تو بچپن مطلب ہمیشہ حالات سازگار ہی رہے, آسودگی رہی, یا کبھی ٹف ٹائم بھی دیکھا والد صاحب کی طرف؟ ٹف ٹائم بالکل دیکھا ہے, لیکن ٹف ٹائم میں دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یقین, یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بہت بعد میں آئی تھی چیزیں. پہلے یقین پہ محنت ہوئی تھی. ایک ہوتا ہے بلیو اوپر والے پہ, اور سیلف بلیو, یہ بہت امپورٹنٹ. اگر آپ نے زندگی میں کسی بھی خواب کو اچیو کرنا ہے یا خواب کی تعبیر کرنی ہے, تو اس کے لیے اوپر والے پہ یقین اور اپنے اوپر یقین, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر وہ یقین ہی تھا کہ آپ انڈر 19 کھیل رہے ہیں, اور اٹ واز پرابلی یور فرسٹ انٹرنیشنل ٹور ایز ویل, اور اچانک سے کال آتی ہے کہ پاکستان ٹیم سے بلاوا آیا ہے, اور پھر بغیر سوئے کنیکٹنگ فلائٹس لے کر نیروبی پہنچنا, اور گھر والے بھی نہ مان رہے ہوں, کیونکہ اس وقت ایک اور کرکٹر کا ایک اسکینڈل بھی چل رہا تھا کہ بھائی انہیں یقین تھا کہ یہ لڑکا پھنس گیا ہے کہیں. اب ہمیں تو پتا ہے ذرا تفصیل میں, لیکن بہت سے لوگ جو یہ قصہ جاننا چاہتے ہیں, کس کی کال آئی تھی, کیا احساسات تھے, کیسا وقت تھا؟ خیر مشکل ٹائم اس لیے تھا کہ ایک فیملی ایشو میں سے گزر رہے تھے ہم لوگ.
لیکن بات میں نے یقین کی اس لیے کی کیونکہ میری والدین جو تھے ان کا یقین بہت اسٹرانگ تھا اور میں نے یقین سیکھا بھی ان سے کہ یقین ہوتا کیا ہے. انہوں نے کسی کے سامنے کسی کی نہ ہیلپ لی نہ کسی کے سامنے ہاتھ بڑھایا. انہوں نے اوپر والے پہ یقین اور میرا جو سیلف بلیو تھا کہ یار میں کچھ ایسا کر جاؤں, کیونکہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا انڈر 14, 16, انڈر 19 سب کراچی سے کھیلی ہے میں نے, تو میرا پرفارمنس بھی بہت پورے کراچی میں پورے پاکستان میں کراچی کی ٹیم کی طرف سے 2 سال میں نے ٹاپ کیا, مطلب 9-10 میچوں کے اندر 52 آؤٹ 54 آؤٹ یہ میری پرفارمنسز تھی. اس کے بعد پاکستان انڈر 19 کے لیے میرا نام آیا, تو میرے لیے آنر کی بات تھی کہ کراچی کا پلیئر اور پاکستان انڈر 19 کے لیے جب نام آیا تو وہاں پہ 2-3 میچوں میں نے 22 آؤٹ کیے تھے. تو مشی بھائی انجرڈ ہو گئے تھے جی, مشی بھائی انجرڈ ہو گئے تھے اور میرا نام صبح میں واش روم برش کر کے باہر نکلا تو ہارون رشید صاحب تھے ہمارے, انہوں نے فون کر کے بتایا کہ شاید مبارک ہو آپ کا نام آ گیا. تو خیر مجھے یقین تو نہیں ہو رہا تھا کہ نام اتنے جلدی پاکستان ٹیم کے لیے, کیونکہ اب عبداللہ آپ کو پتہ ہے جب خواب کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ فیلنگ الگ ہوتی ہے جب آپ کچھ بننا چاہتے ہو. جو چیز بننے کے لیے میں نے مشکل ٹائم بھی گزارا, مارے بھی کھائی ہیں پیرنٹس سے کرکٹ کی وجہ سے, لیکن الحمدللہ ایک چیز کے اوپر فوکس تھا اور کسی اور چیز کو قریب آنے نہیں دیا, صرف فوکس کھانا پینا سونا جاگنا. اب مشرف بھائی بیمار ہو گئے تھے, انفٹ تھے, آپ ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ٹیم میں جا رہے ہیں. آپ کو دوسرے میچ میں اوپر کے نمبروں میں بیٹ پکڑا کے کس نے بھیج دیا اور کیوں بھیجا؟ مطلب وہ ایک قصہ ہے, ہمیں بتایا ہے وسیم بھائی نے بھی, ہم لیکن چاہیں گے کہ آپ کی زبانی سنیں. اچھا اس وقت یہ تھا کیونکہ مشی بھائی انجرڈ تھے تو ایز اے بالر آیا تھا میں, اور جب بالر آیا تو اس وقت بیٹنگ میں مجھے وسیم بھائی نے اور وکی بھائی نے نیٹس میں چیک کیا کہ کھیلتا کیسا ہے. جو پریکٹس ہے یوزلی, تو میں تو وہی ٹیپ بال والا پلیئر تھا, میں تو کراچی میں بہت ٹیپ بال کھیلی ہے میں نے, تو وہاں سے ان کو بیٹنگ پسند آئی اور نیکسٹ ڈے ہمیں 360 اسکور سے اوپر ٹارگٹ کرنا تھا ورنہ ہم سیمی فائنل. اتنا ہمبل ہی نہ کہیں بیٹنگ پسند آئی, مطلب وسیم اکرم آن ریکارڈ ہے, وہ کہتے ہیں ہم جو گیند کراتے تھے یہ نوجوان اسٹیڈیم سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا. تالیاں بجائیں جی اس بات کے لیے. اور پھر وہ خود اپنے والد کی بیماری کے سلسلے میں وہ ٹور شارٹ کر کے چلے گئے اور کہہ کے گئے ٹیم مینجمنٹ اور کپتان کو کہ جب کبھی ہٹر کی ضرورت ہو تو اس نئے لڑکے کو نہ بھولنا, اور پھر وہاں سے بوم بوم نے اپنی آمد کا اعلان کیا. بس وہاں سے پھر اوپر والے کے زبردست پلانز رہتے ہیں اور الحمدللہ جو نہیں سوچا تھا وہ خواب, میرا مطلب ہے کہ اب کسی بھی فیملی کے لیے پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, اگر بچہ آگے کی طرف جا رہا ہو تو اس کو کامیابی لائف میں مل رہی ہوتی ہے, تو اس سے بڑی مومنٹ تو فیملی کے لیے بالکل بھی کچھ نہیں ہے. اور شروع سے ہی تھا میرا عبداللہ 2 چیزوں کا میں نے بہت ذہن تھا کہ یا تو پاک آرمی پاکستان پاک فوج یا کرکٹ کی تو طرف. کرکٹ کا شوق کہاں سے آیا تھا؟ اوبیسلی اس وقت کے نیشنل ہیرو تو عمران خان صاحب تھے ہی, لیکن ادروائز کسی بڑے بھائی سے آیا تھا, کزن سے آیا تھا, ہو واز دی ون؟ عبداللہ میں کافی دفعہ مینشن کر چکا ہوں, اور میرے خیال میں اگر عمران خان نہ ہوتا تو میں شاید افریدی نہ ہوتا, مجھے وہ شوق ہی نہ ہوتا. تو کرکٹ میں تو عمران بھائی کی وجہ سے میں کرکٹ کا مجھے شوق ہوا. فاسٹ بالنگ شروع کی میں نے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میں تو بٹا مارتا ہوں. پھر میں نے چھوڑ دی. پھر عبد القادر کا بڑا نام آپ کو پتا ہے, ون آف دی بیسٹ لیگ اسپنر ان دا ورلڈ, تو وہاں سے پھر مجھے لیگ اسپن کا بھی شوق تھا. اچھا پھر ظاہر ہے ان سٹارز کے درمیان موجود رہنا اتنی چھوٹی عمر میں, جن کو آپ دیکھ کے بڑے ہوئے ہوں, جن کی لٹرلی ہمارے کزنز آپ کے پوسٹر لگایا کرتے تھے اور آپ بھی سرٹنلی ان لوگوں کے پوسٹرز لگایا کرتے تھے جو اس وقت بھی سٹارز تھے, ان کے درمیان ایز اے ٹیم ممبر بن کے رہنا, یہ تجربہ کیسا رہا؟ اور پھر بعد میں بہت سے اختلافات بھی آپ کے کچھ لوگوں سے سامنے آئے, پرٹیکولرلی ہم میاں داد صاحب کا, جاوید میاں داد صاحب کا نام لیں گے, وقار یونس صاحب کا نام لیں گے. آئی ریمبر کریکٹلی 99 کا انڈیا میں چنئی کا ٹیسٹ تھا, آپ نے سینچری بنائی تھی اور آپ کو نیٹس نہیں کرنے دیے گئے تھے. ایسا بھی ہوا. یہ کیسے ہوا سارا کچھ؟ اچھا کیونکہ وسیم بھائی, وکی بھائی, انزی بھائی, معین بھائی, یہ جتنے بھی پلیئرس تھے, جو بھی سینئر جو بھی کوئی جونیئر پلیئر آتا تھا تو خاص طور پہ یہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے ان کا, تو اس لیے کانفیڈنس بڑھ گیا تھا ہمارا وہاں پہ بہت زیادہ. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لالا تم جب بیٹنگ کرنے گئے تھے تم کیا سوچ رہے تھے؟ میں نے کہا یار کچھ سوچتا تو ریکارڈ نہیں بنتا, تو بغیر سوچی کھیل رہا تھا, ریکارڈ بن گیا. باقی دیکھیں زندگی کے اندر ہر قسم کے چیلنجز آتے ہیں, پالیٹکس بھی بہت زیادہ ٹیم کے اندر تھی, بہت کچھ ہم نے اپنی غلطیاں بھی کی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, انسان ہی ہیں, لیکن اگر غلطی کو آپ غلطی کہو گے تو آگے کے لیے امپروومنٹ آئے گی. اگر میں غلط کام کروں
اور میں کہوں کہ نہیں یار میں غلط نہیں تھا. نہیں, آپ اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں. آپ رات کو سونے سے پہلے بیٹھے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ یار میں نے آج پورے دن میں کیا غلطی کی ہے, میں نے کیا اچھا کام کیا ہے. اپنے آپ سے تو انسان جھوٹ نہیں بول سکتا نا. اب شاہد افریدی باہر سے کیسا ہے یہ تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, ہاں. شاہد افریدی اندر سے کیسا ہے یہ آپ کو نہیں پتہ چل سکتا, یہ بنانے والے کو پتہ ہے. تو فیصلے شاہد افریدی اندر کیسے اس پہ فیصلے ہونے, باہر والے پہ نہیں. اچھا, شعیب اختر آن ریکارڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دو لڑکے جو اس وقت سپر سٹارز تھے اور سٹارڈم مطلب ان کی عروج پر تھی, ایک شاہد خان آفریدی اور ایک شعیب اختر بھی, ان کو بڑے لوگوں کی طرف سے یا سینئرز کی طرف سے یا ہم جنہیں کہتے ہیں نا بڑے لڑکے, وہ پسند نہیں کرتے تھے, ٹف ٹائم ملتا تھا. شعیب بھائی نے تو ہمارے بھی ظاہر دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم سے جیلس ہوتے تھے. آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہوا کہ یہ مسئلہ بن رہی ہے صورتحال میرے لیے؟ یار بنے کا اب اندر انسان کے دل کا حال تو میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, لیکن یار ساری کمزور ہیں, کوئی ایسا نہیں. اللہ دیکھیں, عزت اور ذلت یہ میرے پروردگار کے کیا ہاتھ اسی میں ہے. لیے شاید بھائی کہ آپ پھر بارہا ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے رہے اور پھر واپس ہوتا رہا ہو؟ مطلب 2006 میں آپ نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, پھر وہ 2 ہفتے بعد ہی یو ٹرن ہو گیا, پھر 2010 والی میں تو چلے ہو ہی گیا. کیا یہ سارے فیکٹرز بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے, لوگوں کا بلی کرنا, مس بیہیو کرنا؟ ہاں بالکل, بہت ایسا ہوا ہے کہ جب میں ٹیم میں تھا تو کچھ لوگوں سے نہیں برداشت ہوتا تھا. میں ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ میں نے سامان ومان سمجھو جلا دیا تھا, کرکٹ بیٹ وغیرہ, اس پالیٹکس بہت زیادہ تھی. لیکن جب میں ایز اے کیپٹن بنا دوبارہ کپتان, جب میں کپتان آیا, آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے اپنے آپ سے فیصلہ کیا کہ کیا انہوں نے جو میرے ساتھ کیا میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں. اب مجھے پاور مل گئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے اپنے آپ سے سوال کیا اور الحمدللہ جواب آیا کہ نہیں تم نے ایسا نہیں کرنا, اور میں انہی پلیئروں کو واپس ٹیم میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ اچھا کرو, اچھا سوچو, سارے معاملات اوپر سے چل رہے ہیں. مگر آپ نے ظاہر ہے بعض اوقات بعض معاملات پہ جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو بہت ڈیمیج کیا, 2010 میں آپ نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا, کیا اس فیصلے میں وہ وجہ بھی رہی شامل کہ وہ جو اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل تھا اس کا آپ کو؟ وہ میں نے مینجمنٹ سے شیئر کی ہے, مینجمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ میں کپتان تھا اور میری کپتانی میں اگر اس طرح کی چیز ہو رہی تھی, میں نے ان لڑکوں کو بھی سمجھایا, میں نے مینجمنٹ کو بھی سمجھایا, لیکن جب وہ فیصلہ نہیں کر پائے تو پھر اوپر والے کا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے. تو بس وہاں سے وہ فیصلہ ہو گیا اور وہ لڑکوں نے پکڑ میں آنا ہی تھا. آپ ایک غلط کام کر رہے ہو, آپ ملک کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہو, تو ظاہری بات ہے پھر آئی تھنک کہ وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مشکل تھا ٹیم دوبارہ مجھے بنانا. وہ 3 لڑکے تینوں میچ ونر تھے میرے, ان تینوں کے بغیر میں 2011 کے ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو لے کے گیا. الحمدللہ یونس خان, مصباح الحق, شعیب اختر, کامران اکمل, عمر گل, ان ساروں نے بڑا زبردست, ہمیں امید نہیں تھی بلکہ عوام کو بھی امید نہیں تھی کہ ہم سیمی فائنل تک پہنچیں گے, تو الحمدللہ سیمی فائنل تک پہنچے. کیسا محسوس ہوتا ہے جب اسٹیڈیم لاکھوں کا ہو, ہزاروں کا تو ہو, اور بوم بوم کی آوازیں لگ رہی ہوں؟ بس پھر تو میں بندہ کہے کہ چوئنگم کھایا. یار مشکل پتہ کیا ہے, اس لیے تھا کہ کیونکہ میں ڈریسنگ روم میں اگر جس طرح ابھی بیٹھا نا, میچ چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوتا تھا, میں کہتا تھا یار نہیں میں جاؤں گا, اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ میں جاؤں گا, 10-8 بالیں آرام سے, سنگل ڈبل یہ وہ. لیکن جیسے ہی میں رسا کراس کرتا تھا نا, بس وہ شور شرابہ ہوتا تھا نا, وہ بلوا دیتا تھا مجھے. بس پھر میں چاہتا تھا کہ سنگل ڈبل نہیں, کوئی چھکا چوکا لگ جائے تاکہ کانفیڈنس واپس آئے. بڑا مشکل, خاص طور پہ جب کوچز تھوڑے سے فرعون ٹائپ کے ہوں تو پھر اور مشکل ہے کہ آپ آؤٹ ہو کے آؤ گے, وہ اوپر سے منہ بنائے ہوئے ہوں گے, میڈیا کا پریشر, سلیکشن کمیٹی کا پریشر, یہ سارے پریشروں میں سے. اچھا, ہم تھوڑا سا ظاہر ہے, مجھے لگتا ہے کہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی میں رومانس بھی شامل رہے. اب آپ کی شادی بڑی جلدی ہو گئی تھی, لیکن ہم نے دیکھا پھر شعیب کی ثانیہ سے شادی ہوئی, اس سے پہلے بھی ہمارے کرکٹرز رہے ہیں جن کی بالی ووڈ میں شادیاں ہوئی ہیں. When we were growing up, ہمیں یہ کیوں پتا تھا کہ, یا ہم سنتے تھے اپنے بڑے کزن سے کہ سونالی بیندرے بہت مرتی ہے شاہد آفریدی پہ, یہ مطلب اس میں کیا حقیقت تھی؟ مطلب were you friends, دوستی تھی, کوئی انٹرسٹ ان کی طرف سے تھا, کوئی قصہ تھا؟ یار عبداللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے نانا بنا دیا. اب نانا کی تم باتیں سن کروا رہے ہو. ابھی نماز سے چھوٹے ہیں نا, ابھی سمجھ نہیں آئے گی. ڈیلیٹ کرو یہ سب. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دیں, باقی سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں, اب یہ بڑے ہو گئے ہیں. میری بات سنیں, انہیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے لوگ آپ کے بالوں کے فین ہیں ماشاءاللہ, آپ کی لکس کے فین ہیں, میں آپ کے دانتوں کا بھی فین ہوں.
क्योंकि जब पाकिस्तान हार रहा होता है ना तो ये हार्ड बॉल चबा जाते हैं. सो वो जहन में क्या चल रहा होता है? यार मैंने कहा मुख्तलिफ तरीके से कुछ लोग नाखून से करते हैं, कुछ पिच से बॉल खराब करते हैं. मैंने कहा छुप छुप के क्यों काम करते हैं, हाँ. खुल के करें. और फिर स्पाइक से विकटें भी छेड़छाड़ करते हैं. मतलब यार मलिक से पूछा वो था बस मैच के लिए थोड़ा सा मैं इतना पागल था कि मैं वो मैच जीतना चाह रहा था. आप मैच जीतना चाह मैं रहे थे. मैच जीतना चाह रहा था. मुझे पता था कि मेरे फास्ट बॉलर जो है ना वो बगैर बने हुए बॉल नहीं कर सकते. तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था. खैर मजाक से हट के ये पिच वाला डिसीजन एंड बॉल वाला कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हो जाती है कि बंदा कहता है लेकिन अगर ये ना होते तो फिर आज हम क्या ये ना होना और भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन एज वेल. आपकी ज़िंदगी में फिर जाहिर है आपने फलाही कामों की तरफ भी बहुत तवज्जो दी. कराची के ही कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ जाएं और आपको मालूम होता है कि ये शाहिद आफरीदी ने घर बनवा कर दिए थे या ये शाहिद आफरीदी ने काम कराया था. और माशाल्लाह अल्लाह हर शख्स को ये सआदत नसीब नहीं करता. हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री है ब्रीफ सी, इफ़ वी हैव इट रेडी. सो हम यहाँ पे प्लीज़ चलाना चाहेंगे क्योंकि हमने इनके तारुफ में ही इनका तारुफ एज ए फिलांथ्रोपिस्ट भी कराया है. सो वी वुड लाइक कि यहाँ पे होप नॉट आउट शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की वो डॉक्यूमेंट्री चले ताकि आपको भी ज़रा एक रिव्यू मिले कि ये लोग कहाँ कहाँ क्या क्या काम करते रहे हैं. ये नज़र आ जाएगा, आई बिलीव आना तो चाहिए. डू वी हैव इट रेडी? नज़र आ जाएगा डॉक्टर साहब. एक तो आर्ट्स काउंसिल इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के सुपरस्टार्स को बुलाकर आप सब लोगों के लिए सामने ले आती है, आपके सवालों के जवाब लेती है. उनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए. अहमद शाह साहब के लिए भी तालियां होनी चाहिए. प्लीज़ अपना ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिएगा बिकॉज ये एक इदारा है जिसने कराची के तशख़्ख़ुस को तब्दील करके रख दिया. कराची ज़ाहिर है जहाँ पे हमने बहुत मुश्किल वक्त भी देखा, लेकिन अब कराची पाकिस्तान का कल्चरल हब बन चुका है बिकॉज ऑफ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान. मेरे ख्याल में अब्दुल्ला अहमद शाह साहब को तो बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया भी अदा करूंगा कि हमें यहाँ पे बुला के हमारे अपने लोगों के सामने बिठा के एंड देन ये वो माहौल है, ये वो कम्युनिटी है जिसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस शहर के लिए. और मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए. और हमें इंटरेक्शन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. ये करीबी बर्न्स रोड भी है. मतलब कराची में आप मुत्तफ़ हैं इस बात से, मैं तो इस बात पे अटल हूँ कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा खाना, जायकेदार खाना कराची में मिलता है. सबसे अच्छा खाना कराची में मिलता है पाकिस्तान में. कराची जैसा खाना है ही नहीं. बहुत कराची जैसा खाना कहीं नहीं है. क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है. कुछ भी खा लें, किसी भी एरिया का खा लें, ज़बरदस्त है. कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि कराची की है जो बाकी पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करनी चाहिए? यू नो, खुसूसियत की बात करें ना, पाकिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है, पाकिस्तान के हर शहर से हमें प्यार है, लेकिन जाहिर है कराची की अपनी निराली बात है. मैं समझता हूँ कि हमारे लोग बहुत प्रोफेशनल, कराची शहर के लोग बहुत प्रोफेशनल लोग हैं. और कोई कमिटमेंट हो, कोई काम हो, चाहे वो घर बनवाना हो, ऑफिस बनवाना हो, किसी भी इस तरह का काम, तो मिस कमिटमेंट. इसीलिए मुझे लगता है बीच में कुछ अरसे के लिए इज दैट ट्रू कि आप लाहौर गए थे फिर वापस आ गए? फौरन 3 महीने बाद वापस आ गया. 3 महीने बाद ये कराची अपने शहर वापस आ गए थे. अब आजकल की जरा क्रिकेट की बात करते हैं. बहुत कुछ हो रहा है, होता रहा है. पर्टिकुलरली अब चूंकि रिजवान ने जिम्मेदारियां संभाली हैं, वर्ल्ड कप में इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस के बाद बाबर सुमुखदोश हुए, शाहीन को अनाउंस किया गया. उसके बाद दौरा न्यूजीलैंड हुआ जिसमें फेल हुए, फिर पीएसएल में भी लाहौर कलंदर कुछ ना कर सकी. उसके बाद रिजवान आए. मतलब आपको हमें ये पता लगता रहा कि आपको शाहीन को हटाए जाने पे एतराज़ है. आपको उस तरीक़ाकार पे एतराज़ था या किस चीज़ पर मोतरज़ थे आप? देखें, मैं तो खैर शाहीन की फेवर में कभी था ही नहीं एज अ कैप्टन. हाँ, पीएसएल लाहौर कलंदर की वो सब खेलता रहे वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ से ठीक है. लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए मैं समझता था कि उसके पास टाइम था. बाबर के बाद जो सबसे ज़बरदस्त चॉइस थी, बाबर के बाद वो मोहम्मद रिजवान की ही चॉइस बनती थी. बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि शाहीन को मुंह पे भी कहा है मैंने कि यार अभी आपको कप्तानी, अच्छा एक तो बना दिया, ठीक है ना, अब बना दिया तो एक टूर के बाद हटा भी दिया, तो वो तरीका गलत था. आपको बनाना ही नहीं चाहिए था. जब आपने बना दिया एंड देन फिर आप उसको दे दो 6 महीने, साल, 1.5 साल, जो भी आपने देना पीसीबी की. अब मसला ये है कि हमारे 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन चेंज हुए हैं, ठीक है ना. हमारा इशू ये है कि हमारे सिस्टम, चेहरों के साथ सिस्टम भी बदल जाते हैं. चेहरे बदलते रहें लेकिन जो सिस्टम है उसको प्लीज़ चलने दें. ये ना देखें कि कोई नया चेयरमैन आ गया तो मैं सबसे ज़बरदस्त हूँ और मैं सारे काम ठीक कर दूंगा, और पिछले वाला जो चेयरमैन था वो
وہ اس کو کام نہیں آتا تھا, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. Continuity of یہ policy ہونی چاہیے. جب بات پاکستان کی ہو نا, پاکستان کی, اگر کوئی اپوزیشن کے اندر بھی لیڈر, کوئی بندہ ایسا ہے جو کیپیبل ہے اس کرسی کے لیے, پلیز اس کو لے کے آؤ. یہ پاکستان کی بات ہے, یہ میری اپنی انڈیویجول کی بات نہیں ہے. جب پاکستان کی بات ہو تو پھر اس پہ کمپرومائز تو ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن والے سارے برے ہوں. اپوزیشن والے سارے برے نہیں ہوتے, اپوزیشن والے سارے برے نہیں ہوتے. بالکل اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں, ہر پارٹی کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. جو اچھے لوگ ہیں, جو لیڈر ہوتا ہے وہ اچھے لوگوں کو جمع کرتا ہے اپنے ارد گرد. لیڈر خود کام نہیں کرتا, لیڈر کا ویژن ہوتا ہے, اس کی جو ٹیم بناتا ہے, ٹیم کام کرتی ہے. اچھا, ہمارے یہاں معاشرے میں ایک عجیب سی پولیٹیکل تقسیم بھی ہے. ہمارے جو ذہن میں لکیریں کھینچی گئی ہیں نا, اب انہیں اتنا کریدا گیا ہے کہ ان میں سے لٹرلی لہو رس رہا ہے. وہ باتیں جو ہم کمفرٹیبلی چائے کی پیالی یا کھانے کی میز پر کر لیا کرتے تھے, چاہے وہ سیاست ہو, معیشت ہو, معاشرت ہو, اب ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بدمزگی پیدا ہوگی, لڑائیاں ہو جائیں گی, جھگڑے ہو جائیں گے. آپ کو یہ کنسرننگ, آپ فکر مند ہوتے ہیں اس رویے کو دیکھ کر؟ دیکھیں, سوشل میڈیا آج کل ہے ہر ایک کے ہاتھ میں, جس کا جو دل چاہے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. کہیں آپ نے کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے, بالکل مجھے کرٹیسائز کرنا ہے نا, بالکل کریں, آپ کا جو دل چاہے, لیکن اپنے الفاظوں کا چناؤ اچھا کریں. آپ ڈاکٹر انجینئر ہوں گے, لیکن اگر آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہوگی تو پھر فائدہ نہیں ہے. اپنی تربیت پہلے رکھیں. اور جتنے بھی یہاں پہ بڑے بزرگ نظر آ رہے ہیں, ان سے میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت لازمی کریں. ڈاکٹر انجینئر اس نے بن جانا ہے, لیکن تربیت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور رکھیں, تھوڑا سا. جو آپ لوگوں کا والدین کا خواب ہے اس بچے کی, اس میں ہیلپ کریں. آپ کو پتہ ہے, میں نے اپنی بیٹیوں کو جب ان کا نکاح ہوا ہے اس کے بعد جا کے میں نے موبائل فون دیے ہیں. نہیں, ہمیں بچوں پہ, ٹھیک ہے بچوں سے ہم سب کو پیار ہے, لیکن بچوں پہ شیروں کی نظر بھی رکھنی ہے آپ لوگوں نے. آج کل ماحول ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ اپنی آنکھیں بند کر سکیں. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. یہ 16, 17, 18, 19, 20 یہ جو عمر ہے, یہ بہت خطرناک عمر ہے. ہماری دادی کا اس میں بچوں کو بہت زیادہ ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پلیز اپنے بچوں کو یہ ٹک ٹاک والی دنیا سے نکال کے اصلی دنیا میں لے کے آئیں. کہتے تھے کہ پہلے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن نگاہ شیر کی رکھو. تو پھر شاہین آفریدی کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کیسے ہوا پھر؟ مطلب آپ نے بچیوں کے نکاح کا بھی ذکر کیا, فیملی سے رشتہ آیا, یا آپ کو ایک نیا لڑکا ہے اچھا لگا؟ بعض لڑکے آپ کو اچھے لگتے ہیں, ظاہر ہے آپ بچیوں کے باپ ہیں, ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بچیاں گھر میں جائیں, اچھی جگہ شادی ہو, سیٹل ہو. عبداللہ, میرے خیال میں شاہین کی فیملی نے شاہین کے اوپر شیروں والی نظر رکھی ہوئی تھی. اچھا. اس کی تربیت اچھی ہوئی تھی. تو دیکھیں وہی والی بات ہے, ظاہری بات ہے بیٹی ہے, ایسے نہیں کسی کے ہاتھ میں. Absolutely. تو شاہین کے بارے میں, کیونکہ میرے جو بڑے تھے اور شاہین کی فیملی کے جو بڑے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے, کیونکہ ہم کراچی شفٹ ہو گئے تھے تو اتنا انٹریکشن نہیں تھا. لیکن شاہین کے بارے میں جتنے بھی جن کے ساتھ وہ کھیلتا تھا, انڈر 19, انڈر 16 جو بھی, ان سب کے پاس, سارے جس کوچز کے انڈر میں وہ کھیلا ہے, اس سب نے کافی تعریف کی تھی. مطلب ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے نا, لڑکے کی انکوائری بیٹھتی ہے, اب دفتروں میں انکوائری ہو رہی ہے, کالیگز میں ہو رہی ہے, وہ آپ نے انکوائری کی تھی؟ نہیں, ضروری تھا, ہے نا, بالکل ضروری تھا. لڑکا پاس ہو گیا. ہاں بالکل. میرا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے, لڑکا بھی اچھا ہونا چاہیے, لڑکی بھی اچھی ہونی چاہیے, تاکہ رشتہ جائے, آگے جائے, اور ایک اچھی نسل تیار ہو اس ملک کے لیے. اب نانا بن کے کیسا لگ رہا ہے؟ Is it not the greatest joy in life? میں ابھی نہیں مان رہا اپنے آپ کو نانا. میں نے کہا جب تک میری 5ویں بیٹی کے بچے نہیں ہوں گے تب تک میں نانا نہیں ہوں. لگتے بھی نہیں ہے کہیں سے فائدے میں. اچھا, اب بھی بہت سارے مسئلے ہماری کرکٹ میں چل رہے ہیں, پرٹیکولرلی اب ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹیم میں ذرا سہارا آیا ہے. اگلا شاہد آفریدی, اگلا وسیم اکرم, اگلا شعیب اختر, سفیان ہیں, سائم ہیں, مطلب ابھی بہت سارے لڑکے آ رہے ہیں, ٹرائی بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ جو بات کی جاتی تھی کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, پیچھے مڑ کے دیکھیں خالی ہے پول, ایسا نہیں تھا؟ ٹیلنٹ ہے, لیکن ٹیلنٹ ضائع بھی اس ملک میں ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے اکیڈمیز کا ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی آپ جیسے کے پی کے کی میں نے اس دن بھی بات کی ہے کہ کے پی کے سے سب سے زیادہ ٹیلنٹ آتا ہے. کتنی اکیڈمیز ہیں, ذرا جا کے دیکھ لیں. اب کے پی کے کا بچہ کراچی یا لاہور کیوں جاتا ہے؟ یہ سندھ کا بچہ کراچی کیوں آتا ہے؟ وہاں پہ فیسلٹیز کیوں نہیں ہے اس بچوں کے پاس؟ آپ ان فیسلٹیز کے بنانے پہ بھی آپ کا ادارہ یا آپ کسی سے رابطے میں ہیں کہ آپ اس کے لیے بھی کچھ کر سکیں؟ میں نے
यहाँ पे सूबाई गवर्नमेंट से भी और KMC वालों से भी 2-4 दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि कोई जगह हो, कोई ग्राउंड। आप खुद ही कर लें, मैं तो कहूँ आप खुद। बस अब हालात यही हो गए, मैंने खुद शुरू कर दिया समझे तकरीबन। आपने खुद और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इस शहर के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट बहुत, यहाँ से बड़े क्रिकेटर्स निकले हैं और बड़ी टॉप क्रिकेट होती थी कराची के अंदर। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब को अच्छी तरह पता है कैसर भाई जी। को। तो यहाँ पे क्रिकेट, अब वो क्रिकेटर्स ज़्यादा नज़र नहीं आते क्योंकि यहाँ पे जो पिचेस बनती हैं, सीमेंट क्रिकेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी, सीमेंट क्रिकेट होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो पिचेस बनती हैं ग्राउंड के अंदर, वो नी से ऊपर तो बॉल आता ही नहीं है। और जब आप नेशनल क्रिकेट पे जाते हैं तो वहाँ पे तो बाउंसी ट्रैक्स होते हैं या अच्छी बैटर पिचेस होती हैं। तो यहाँ पे जो कराची एक दौर में था कि सबसे ज़्यादा बैट्समैन यहाँ से आते थे और पंजाब से बॉलर्स आते थे, अब वो चीज़ थोड़ी सी कम। तो अभी जो वी वुड लाइक टू हैव अ फ्यू नेम्स, हम चाहते हैं आप चंद नाम लें, क्योंकि नौजवान जो हमारी टीम के लिए खेल रहे हैं, हौसला अब्बास आफरीदी हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, साइम हैं, व्हाट नॉट, अभी मैंने 2-4 और भी नाम लिए। कुछ आपने देखे हैं लड़के जिनकी परफॉर्मेंसेस आपको लगता है कि अगला सुपरस्टार बनने का पोटेंशियल मौजूद है इनमें? है, बिल्कुल है। आपके साइम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, साइम अयूब। लेकिन बात पता क्या है, टैलेंट है, आप ऑफ द फील्ड कितने डिसिप्लिन हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन, आपकी फिटनेस, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो आपकी डाइट क्या है, आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो। अगर वो ये समझता है कि सोशल मीडिया उसको क्रिकेट खिलाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको आपकी परफॉर्मेंस ने क्रिकेट खिलानी है। तो लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना, जिस तरह साइम अयूब की बात कर रहा हूँ, इसी तरह अब्बास भी हैं, इसी तरह खुशदिल एक प्लेयर है जो जहाँ मैं समझता हूँ कि 5वें-6ठे नंबर पे हमें एक अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर चाहिए पाकिस्तान टीम को। आमिर जमाल है जो अब्दुल रज़ाक की जगह पूरी कर सकता है, कि थोड़ी मेहनत की और थोड़ी सी ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो कज़िया चल रहा है, मतलब एक तूफान मचा हुआ है, इंडियन मीडिया अलग रिपोर्टें कर रहा है, हमारी यहाँ मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, एक आज भी मीटिंग होनी थी, उसकी अपडेट मैंने नहीं ली है। लेकिन अगर आप किसी जिम्मेदार पोजीशन पे होते, या आपको क्या लगता है इस वक्त जो पाकिस्तान ने स्टैंड अपनाया हुआ है, फ्यूजन फार्मूले की बात की जा रही है, आप नहीं आ रहे हैं ना आइए, हम भी नहीं आएंगे, और अगले 3 साल तक ऐसे चलेगा, और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टूर्नामेंट के इनिशियल मैचेस, प्लेऑफ्स और फाइनल भी नहीं हम खेलेंगे फिर, चाहे हम पहुंच जाएं या इंडिया पहुंच जाए। आपको लगता है कि ये स्टांस सही है इस वक्त जो PCB ने लिया हुआ है? लेना पड़ेगा, लेकिन अब्दुल्ला मैं एक बात बताऊं, आपको इस तरह का स्टांस लेने के लिए खुद को अपने पाँव पे खुद खड़ा करना पड़ेगा। क्या इससे मुराद आप है? अपने पाँव पे खुद खड़ा करें, आप अपने आप को दुनियाई क्रिकेट में मनवाएं। आपके जितने भी चेयरमैन आते हैं, इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो दूसरे बोर्ड्स के साथ, उनके चेयरमैन्स के साथ, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक लॉबिंग होती है इस लेवल पे जाके। अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या ICC डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे, आई मीन कि आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसे इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन ICC का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। या वो पैसों पे बिक जाए, या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए और सारे मुल्कों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात ख़राब थे हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है। हमेशा मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूँ। और अभी जो हमारा स्टांस है जो हमने लिया हुआ है, जो फॉर्मूला हमने पेश किया है, सही है ये? ठीक है, आपको अगर इंडिया इधर नहीं आता, हमें भी इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मौजूदा चेयरमैन PCB से क्या तवक्कुआत हैं? अभी तो ज़ाहिर है कुछ अरसा हो गया उन्हें, और बहुत मुतहर्रिक हैं, और भी बहुत सी जिम्मेदारियां उन पे, लेकिन आपको लगता है कि जिस डायरेक्शन में अभी हमारी क्रिकेट चल पड़ी है वो ठीक है? प्लेयर्स को रेस्ट देना ये बहुत अच्छा साइन है, चाहे वो शाहीन हो, बाबर हो, रिजवान हो, बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए, लड़के आजमाना। हाँ, और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को चांस देना अगेंस्ट, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, जो भी टीम है, ये भी अच्छी हो गई, खैर श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, जिम्बाब्वे वगैरह, इनके खिलाफ पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं जाना चाहिए। आपके डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको चांस देना चाहिए।